یہ تو تھا راجہ جے پال اور ان کے خاندان کا تعارف۔ پھر فرشتہ اور ٹھاٹ کی شروع موضوع پر آتے ہیں۔ ہسٹری آف دا پٹھان کے 90 ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ العز راجہ جے پال کے ساتھ افغانوں کی جنگ و جدل اور مقابلوں نے کافی شدت اختیار کر لی اور اس چھیڑخانی میں کافی عرصہ گزر گیا اور آخر میں افغانوں کی قیادت شیخ حمید نے سنبھال لی۔ سخت مقابلے اور کئی لڑائیاں ہوئیں اور اسی طرح 5 مہینے میں 70 لڑائیاں پشاور اور کرمان کے درمیان ہوئی اور افغان کی مدد کے لیے دیگر مسلمان بھی آئے تھے اور لاہور کے راجہ نے بھی کافی زور لگایا تھا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ پہاڑوں کی گڑ گڑ قوم سے جو اس وقت کافر تھی راجہ لاہور کی مخالفت پیدا ہو اور گگڑ کافروں نے کرب و جوار اور پڑوس کے سبب سے افغانوں کی مخالفت چھوڑ راجہ نے افغانوں سے صلح کی اور چند علاقے افغانوں کے لیے چھوڑ دی۔ افغانوں نے کوہستان پشاور میں ایک حصار تیار کر کے خیبر نام رکھا تھا کہ ساسانیوں کے حملوں سے راستہ محفوظ رہے۔ افغان ولایت یعنی سلسلہ کوہ سلیمان پر مسلط ہوئی اور ولایت لاہور خیبر کے سبب سے محفوظ رہا۔ راجہ جے پال نے بھاٹیا یعنی قوم پٹی کے راجہ سے جو جے پال کے ماتحت تھا مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ شیخ حمید کی جو کہ افغانوں کے درمیان صاحب اقتدار شخص ہے امارت تسلیم کر لی جائے۔ چنانچہ شیخ حمید نے ولایت لمغان اور ملتان کے نظم و نسق کو اپنا ذمہ لے لیا اور علاقہ ہائے مذکور میں اپنی طرف سے حاکم مقرر کی۔ اس تاریخ سے افغانوں نے مسند امارات پر قدم رکھا اور صاحب جا و اقتدار ہوئی۔ کافی عرصہ گزرا، خیبر سے مغرب کی طرف حکومت کی تبدیلیاں ہوتی رہی، حتیٰ کہ حکومت غزنی کی وراثت ساسانی البتگین کو پہنچی۔ سبکتگین اس کا سپہ سالار تھا اور اکثر اوقات لمغان و دیگر افغان مقبوضات پر تاخت لا کر لوگوں کو زیر کرتا تھا اور تباہی مچا کر افغانوں کو تنگ کرتا تھا۔ جب البتگین فوت ہوا اور سبکتگین اس کا قائم مقام ہوا اور شیخ حمید نے اختلافات میں فلاح نہ دیکھی تو اس کو پیغام دیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اسلام کی شرکت کی سبب سے نہایت یکجہتی ہے اور کافروں کے مقابلے میں یکجان ہونا بہتر ہے۔ سبکتگین نے شیخ حمید کی تجویز کو پسند کرتی ہوئی منظور کیا اور جے پال کی شکست کے بعد بہت ہمدردی سے پیش آیا اور ملتان کی جاگیر شیخ حمید کے نام حسب و سابق مقرر رکھی اور افغانوں کو بحال سابق رہنے دینے کا وعدہ کیا۔ افغانوں اور سبکتگین کے درمیان تعلقات معمول پر آئے اور اچھے رہے۔ شیخ حمید کے بعد اس کا لڑکا نصیر ملتان میں حکمران رہا اور نصیر کے بعد اس کا لڑکا عبدالفتح داؤد ملتان کا حکمران ہوا۔ اس دوران ملتان میں بکثرت افغان آباد ہوئی۔ سلطان محمود نے اپنی باپ سبکتگین کے خلاف عمل کیا اور افغانوں کے قبائل مقہور اور معزول کر کے ان میں سے سرکشوں یعنی بہادروں کو تیغ کی گھاٹ اتار دیا۔ نور احمد چشتی اپنی کتاب تحقیقات چشتی میں لکھتے ہیں کہ سبکتگین اپنے آپ کو از نسل شاہان ایران بیان کر کے بادشاہی یزدگرد جو ماہویہ سوری مرزبان مرو کی زمانہ میں ایک چکی میں قتل ہوا تھا وہ اپنا دادا کہا کرتا تھا۔ وہ اپنی پہلی ہی سن جلوس یعنی 277 عیسوی میں ہند پر چڑھ آیا۔ اس وقت لاہور میں راجہ جے پال حاکم تھا۔ افغانوں کی ساتھ سبکتگین کی خوب بن یعنی اختلافات آئی ہوئی تھی، اس باعث سے ان کو علاقائی ہند میں آنے سے بہت مزاحمت ہوئی۔ اس کے بعد سبکتگین نے افغانوں کو کسی طرح راضی کیا اور اپنے ساتھ ملا کر ہند کے کئی قلعے فتح کی اور لاہور اپنے قبضے میں کر لیا اور ان سے بہت سا مال غنیمت لے کر اپنے ملک میں واپس چلا گیا۔ علامہ احسان اللہ عباسی اپنی تصنیف تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کوئی برا معنی یا بلا مؤلف کی نزدیک گو محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے بہت کی اور غازی لقب پایا۔ ملسمانوں کی نزدیک اپنے آپ کو موقر دکھایا، لیکن سمجھدار لوگوں نے اس وقت یہی رائے قائم کی تھی کہ نقدی طمع کے خیال سے یا حکمرانی کے شوق میں محمود کفرستان میں مارا مارا پھرتا ہے، لیکن دین اسلام کو اس سے ترقی نہیں ہوتی اور نہ وہ مذہب کو ترقی دینے کے لیے کوئی کوشش کرتا۔ بعض مورخین نے اس کی مذہبی باتوں کو حکمہ عملی سے تعبیر کیا ہے۔ امام حسین کی خون کا بدلہ لینے کے پردہ میں جس طرح عراق میں لوگوں نے حکومتی کی، اسی طرح محمود بھی مذہبی جہاد کے نام سے مسلمانوں کو اپنا جان نثار بنائے رہا، ورنہ اسلام پھیلانے سے اس کو کوئی غرض نہ تھی۔
یہ حوالہ تاریخ اسلام الوقت پریس گور پر 1998 میں درج ہے۔ سلطان محمود نے زمانہ میں افغانوں کی کاروائیاں تاریخ کے صفحوں پر زیادہ تر نمایاں ہونے لگی تھی۔ خلافت مشرق کی مصنف لکھتے ہیں کہ گو اس سلطان کو ان لوگوں کے ساتھ خونریز لڑائیاں کرنے کی مواقع پیش آتے رہی، تاہم یہ ان کی فوجی خدمت کی بہت قدر کرتا تھا۔ چنانچہ ہندوستان کے فتوحات کا بڑا حصہ ان لوگوں نے یعنی افغانوں کی شجاعت کی باعث اس کو نصیب ہوا تھا۔ شیخ حمید کی ابتدائی دور میں افغان قوم کو پہاڑوں سے نکل کر میدانی علاقے پر قبضہ کرنے کا موقع ہاتھ آیا، لیکن محمود غزنوی کی مداخلت کی سبب اس کام میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ پھر غوریوں کی عہد میں انہیں پہاڑوں سے نکلنے کا دوبارہ موقع ملا اور وہ اپنے سامنے والے علاقے پر قابض ہوتے چلے گئی۔ خاشی قبائل اور غوریہ خیل کوہ قفس سے اتر کر غور یا خیل، رنگ، مکر اور کھرا پر قابض ہو گئے جو قندھار سے جنوب مغرب میں واقع تھے۔ بعد میں یہ لوگ پشین میں آباد ہوئی لیکن بعد میں کابل کی طرف منتقل ہوئی۔ قیمی یا خاشی قبائل دریائے نیشک پر، جس کا نام بھی بعد میں دریائے خاشی ہوا، پر قابض ہو گئے۔ یہ علاقہ بھی نیشک کا علاقہ کہلاتا ہے اور اس کا صدر مقام گڑکویہ تھا۔ شمال کی جانب گگیانی اور ترکانی قبائل اور جنوب کی طرف جہاں دونوں دریاؤں کا دوآبہ ہے اور علاقہ نیشک کے نام سے مشہور ہے، اس پر یوسف سئی قابض ہو گئے۔ کوہ قفس کی تشریح یوں ہے کہ قفس کے معنی ہے قید خانہ یا پنجرہ۔ قید خانہ اس لیے تھا کہ یہ لوگ قید کی صورت میں دنیا سے الگ تلگ سینکڑوں سال رہے، ادھر ادھر جانا اور اس لیے محال تھا کہ جس طرح پنجرہ میں کوئی پرندہ بند کر دیا جائے تو وہ موذی جانوروں سے بچ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے وہ قید و بند میں رہے، اس کے ساتھ ساتھ محفوظ بھی رہے۔ جغرافیائی خلافت مشرق خاش اور گڑکویہ کی تشریح یوں کرتا ہے کہ دریائے خاشی علاقہ غور کے پہاڑوں سے نکل کر دریائے فرا اور ہلمند کے بیچ سے گزرتا ہوا جھیل زرہ میں گرتا ہے۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ بس یہیں تک تھی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔